يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون۔ حضرات محترم، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر مسلمان اسلام کے کسی مسلمہ اصول کا مذاق اڑاتا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے کسی بتائے ہوئے اصول کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انسان ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ جب اپنی مجالس میں بیٹھتے تھے، آپس میں جب گفتگو کرتے تو اس حد تک وہ چلے جاتے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی ذات کی گستاخی سے بھی گریز نہ کرتے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ کو پتہ چل جاتا، پھر نبی علیہ السلام کو پتہ چل جاتا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان سے پوچھتے تو اللہ تعالیٰ اسی بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا غصے کا اظہار فرمایا کہ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے کہ کیا تمہاری ہنسی مذاق کے لیے اللہ رسول رہ گئے تھے؟ تم اللہ رسول سے مذاق کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا، اور فرمایا آگے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے مت بناؤ، اب معذرتیں، اب عذر مت پیش کرو، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو چکی ہو، تم کفر میں داخل ہو چکی ہو، تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بندہ دین اسلام کے مسلمہ اصول کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کوئی نماز کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کے کسی صحابہ پر وہ کسی قسم کی زبان درازی اور ہرزہ سائی کرتا ہے، یا اسی طرح کوئی بندہ قرآن کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دین کے ساتھ کسی قسم کی مذاق استہزاء کرتا ہے، تو یہ آیت اس کے اوپر منطبق آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین اسلام کے ساتھ استہزاء، مذاق، ٹھٹھا سے اللہ تعالی ہماری زبانوں کو، ہمارے جسموں کو اللہ تعالی محفوظ رکھے، وگرنہ اس آیت کے نزدیک، اس کے پیش نظر جو اسلام کے اصولوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔